السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدل جبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ملک میں اس وقت ہم معاشی بحران دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی دہشت گردی کے چیلنجز بھی ہیں جس سے نبرد آزما بھی ہیں، لیکن اقتدار کے حصول کے لیے سیاسی جو حریف ہیں وہ ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور آئین میں جو دیے گئے ہیں اختیارات ہمارے سیاستدانوں کو، اس کا جس طریقے سے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ ایسی ہی ایک آئینی شک کا سہارا لے کر گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، وزیر اعلیٰ پہنچ گئے عدالت، پھر لاہور ہائی کورٹ نے کل جو فیصلہ دیا اس میں گورنر پنجاب کا حکم نامہ معطل کیا اور پنجاب حکومت کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے اس پر پریس کانفرنس کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کہا اس میں بہت سارے نقص ہیں، اور یہ بتایا کہ اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کہ خود نوٹس لے لے سپریم کورٹ، اور انصاف کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے میں نہیں دکھائی دے رہا۔ وفاقی وزیر سعد رفیق رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے تھے، دیکھ لیتے ہیں۔ جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ 18 دن دیے گئے ہیں، ان 18 دنوں میں خدا نہ کرے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے اور ایک منڈی لگ سکتی ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو اسی قانونی فورم پر چیلنج کریں۔ کبھی عدالتیں اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیا جائے، اور اس کے قانونی، آئینی اور فائنینشیل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عظمیٰ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، سو موٹو نوٹس لیں۔ تو انٹرفیئر کرنا چاہیے عدالت عظمیٰ کو۔ اب وہ یہاں پر ہمیں دلچسپ بات یہ نظر آ رہی کہ کل جو حکومتی موقف تھا وہ آج سے بہت مختلف تھا۔ کل خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اپنی جیت کہا جا رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس ساری گیم میں اگر کسی نے گیم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے اور پرویز الہی نے کیا ہے۔ اس ساری گیم میں لوزر عمران خان ہیں کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ اب جناب ایک ہی دن میں سوال یہ ہے کہ ایسا کیا بدلا کہ کل کی جیت آج ہار محسوس ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ جانے کا اب سوچا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی خود نوٹس لیا جائے۔ جس بنیاد پر عمران خان کو کل تک لوزر کہا جا رہا تھا وہ 3 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ کے پی اسمبلی توڑنے کی جو ڈیٹ تھی وہ بھی کل ہی کی تھی جیسے پنجاب کے ساتھ تھی، یعنی کہ 23 دسمبر جو گزر گئی۔ اسی طریقے سے پنجاب کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور تیسرا کہ قومی اسمبلی آئیں، اپنے استعفوں کی تصدیق کریں، اور بھئی آپ پھر کیوں وہاں سے پارکس اٹھا رہے ہیں، یہ حکومتی موقف رہا ہے۔ آج عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو پیر کو قومی اسمبلی جائیں گے، اپنے استعفوں کی تصدیق کریں گے اسپیکر کے سامنے، اور اسپیکر چاہے اور فواد چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دن نہیں بتائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اسپیکر نہ آئے اور وہ ہمارے استعفے جو ہے ان کی ویریفیکیشن نہ کریں۔ کیا کہنا تھا فواد چودھری کا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے، ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے۔ آج ایک وفد جو ہے وہ چودھری صاحبان سے ملاقات کرے گا، چیف منسٹر سے اور مونس الہی صاحب سے۔ میٹنگ میں ہم ڈیٹ طے کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بھی کہا، اور پہلے پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ملتوی ہوا ہے وہ 26 یعنی منڈے والے دن ہونا تھا، لیکن اب اسے 11 جنوری کی ڈیٹ کر دیا ہے، نئی تاریخ آ گئی۔ یہ 11 جنوری وہ تاریخ ہے جس دن لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو ڈی نوٹیفائی سی ایم ہوئے تھے اس کی دوسری سماعت ہونی ہے، اور اس دن تک کا ٹائم دیا گیا ہے۔ تو بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ 11 جنوری تک تو اسمبلی ابھی اگر ہم نتیجہ اخذ کریں تو تحلیل نہیں ہو رہی ہے، جبکہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ الیکشن رمضان میں کروانے پڑیں گے کیونکہ مارچ کے اینڈ میں رمضان شروع ہو جائیں گے، اپریل رمضان چلیں گے، تو اس کا امکان کم دکھائی دیتا ہے عموماً کہ پاکستان میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن ہو بھی سکتے ہیں۔ اب اگر رمضان سے آگے جانا ہے، مارچ اپریل میں جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فروری تک اسمبلیوں کو چلانا پڑے گا۔ یہ ایک طرح کی میتھمیٹکس ہم یہاں کر رہے ہیں۔ تاہم عمران خان نے جو پیشگوئی کی مارچ اپریل کی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کے پاس کوئی ایسا واضح پلان نہیں ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور اس کے جواب میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے طنزیہ جملہ ادا کیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں وہ 2024 کی کر رہے ہیں۔ اس سے اندیا بھی مل رہا ہے کیونکہ حکومتی حلقوں سے موقف بھی آیا ہے، چاہتے ہیں کہ مدت ان اسمبلیوں کی بڑھ جائے، یعنی مزید اپنے ٹائم سے آگے ہی بڑھ جائیں۔ اس تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے
عثمان ڈار صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ اب وہ اس صورتحال پہ کیا کہیں گے. شرمیلا، آپ سے شروع کرتے ہیں. کل تک تو یہ حکومت خوش تھی اور آج آپ لوگ جو ہیں سپریم کورٹ جانے کا اندیہ دے رہے ہیں، تو ایسا ایک دن میں کیا ہو گیا، ایسی کیا تبدیلی ہو گئی؟ جی شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت ایک ٹگ آف وار شروع ہوئی ہے اور گورنر کا استحقاق تھا کہ وہ آرٹیکل 130 کلاس 7 کے اندر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر صوبے کے اپنا میجورٹی کھو چکے ہیں تو وہ اس سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں. اس پہ اسپیکر کی ایک رولنگ آئی جس میں کہا گیا کہ جی گورنر کی یہ جو رولنگ تھی وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی. اس کے بعد جناب گورنر صاحب نے چیف منسٹر کو معطل کر دیا، ڈی نوٹیفائی کر دیا. اس کے بعد جناب معاملہ کورٹ میں چلا گیا. اب کورٹ کی طرف سے یہ انڈرٹیکنگ انہوں نے دی ہے کہ جی وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے. اب ظاہری بات ہے کہ دس از ناؤ اے سب جوڈس میٹر. اب یہ اسمبلی سے نکل کے معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، تو اب اس کا جو الٹیمیٹ حل ہے وہ عدالت ہی کرے گی. تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے خلاف یا اس کی اپیل میں جانا سپریم کورٹ ہی بنتا ہے. سو دیٹ از ویئر یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا ایونچولی. ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیا، کیونکہ سیکیور تو ہو گئی ہے نا اسمبلی تحلیل ہونا، اور آپ لوگوں کو ایسی کیا اس پہ خدشات ہیں؟ نون لیگ کے وزراء نے تو بتا دیا، پیپلز پارٹی کو اس میں کیا خدشات؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے دونوں نے مل کے وہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو دائر کیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن طریقہ ہے. اگر اپوزیشن کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی میجورٹی، اپنی اکثریت کھو چکا ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں اور وزیر اعلیٰ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لیکن اگر جس طریقے سے معاملہ عدالت میں گیا ہے اور جس طریقے سے ایک اسٹے آرڈر ملا ہے، اس کے برعکس ظاہری بات ہے اپوزیشن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گی اور اپنا جو ان کا جو بنیادی ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ٹو سیک ووٹ آف کانفیڈنس اور رادر موو فار ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ اس کو پورا کرے گی. اچھا، تو اتنی جلدی کیا تھی؟ شرمیلا آپ یہ کہیے گا، آپ ظاہر سیاستدان ہیں، سارے امور جانتی ہیں، ٹائم دیا جا سکتا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. گورنر نے ڈی نوٹیفائی اتنی جلدی کیوں کر دیا؟ کیونکہ عدالتی فیصلے سے تاثر ابھرا، شب خون مارنے کی کوشش کی گئی اور اسمبلی پہ اور غیر آئینی ایک اقدام اٹھایا گیا. دیکھیے صدف، بات یہ ہے کہ اگر گورنر ایک رولنگ دیتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل 130 کلاس 7 کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، اور انہوں نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ 4 بجے اس کو لینا ہے، اگر اس مقررہ وقت کے اوپر چیف منسٹر فیلز ٹو ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس، اس کا مطلب یہ ہے ہی ہیز لاسٹ ہز میجورٹی. سو ونس یو لوز یور میجورٹی، ظاہری بات ہے آپ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس ووٹ آف کانفیڈنس سے بھاگ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے الائز ان کے ساتھ ہیں تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لے لینا چاہیے تھا. اسپیکر سے یہ رولنگ کروانی ہی نہیں چاہیے تھی کہ جناب گورنر کا یہ استحقاق نہیں بنتا. تو یہ تو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 186 کا نمبر ہے، معاملہ وہی ختم ہو جاتا نا. لیکن اگر ان کو یہ ڈر ہے اور ڈر تھا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس میں سرخرو نہیں ہوں گے اینڈ وی ول فیل اینڈ دا گورنمنٹ ول فال، تو ظاہری بات ہے انہوں نے اسپیکر سے یہ رولنگ دلوائی. اگین اب میں پھر یہ کہوں گی کہ بار بار کہ معاملہ ایک بات بتائیں، معاملہ عدالت میں جب جاتا ہے نا اسمبلی سے نکل کے، تو پھر یہ سیاست سے باہر ہو جاتا ہے. دین اٹ بیکمز اے لیگل بیٹل، جو اس وقت یہ بن چکی ہے. لیکن آپ لوگوں نے 2 کام کیے تھے، آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی موو کرایا تھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک بھی، وہ آپ نے واپس لے لی. چلیں ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، آپ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس ہوں گے نمبرز، تو آپ لوگ تحریک عدم اعتماد کیوں واپس آپ نے لی؟ اس سے شو کر دیں آپ کے پاس. دیکھیے بات یہ ہے ایٹ اے پرٹیکولر گیون ٹائم ایک چیز ہو سکتی ہے، اٹس دا سیم تھنگ. چاہے ہم وزیر اعلیٰ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں یا ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں،
بات یہ ہے کہ اگین اٹس اے گیم آف نمبرز. ووٹ آف کانفیڈنس میں اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے اندر ناکام رہتے ہیں, آپ لوگوں نے نمبر شو کرنے, یہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نے نمبر شو کرنے اور ووٹ آف کانفیڈنس میں وزیر اعلیٰ نے نمبر شو کرنے. تو اگر وزیر اعلیٰ نمبر شو نہیں کر پاتے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از لاسٹ ہز میجورٹی. اٹس دا سیم تھنگ. اور اس کے لیے ٹائم جو تھا وہ 7 دن کا درکار نہیں ہے, جیسے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں دیکھتے ہیں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 سے 10 دن. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے بھی آپ 7 دن سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر چیف منسٹر اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور ان کی جماعت اتنی کانفیڈنٹ ہے اور پی ایم ایل کیو کے 10 ممبرز ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو اسی دن معاملہ ختم ہو جاتا. اگر یہ 4 بجے لیکن اگر میں کانفیڈنٹ ہوں کہ پی ٹی آئی کے 176 ممبرز ہیں اور میری جماعت کے 10 ممبرز میرے ساتھ ہیں تو میں تو پھر 186 سے اوپر ہوں نا, میں تو پھر میرا کام ہو گیا. پھر کیوں بھاگنا, کیوں پھر رولر کی اسپیکر کی رولنگ کے پیچھے کیوں چھپنا ہے؟ آپ کو معاملے کو وہی ختم کر دیتے. رولنگ کے پیچھے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, کل تک یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے حکومت آپ کو لوزر کہہ رہی تھی, آپ لوگ خود اپنے فیصلے پر انڈرٹیکنگ جو دی سی ایم نے اس پر آپ لوگوں کے تحفظات اتفاق نہیں کر رہے تھے. اب یہ سمجھا جائے کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں ہی مطمئن نہیں ہے, صرف مطمئن ہے تو پرویز الہی, اور جیت بھی ان کی ہوئی ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. یہ سمجھا جائے. دیکھیں صدف, اگر آپ یہ چند ہفتے پیچھے چلی جائیں ان کے بیانات کون سے سنائیں. یہ کہتے تھے جی عمران خان جو ہے نا یہ کبھی بھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, اور اگر یہ چاہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کروانا, وفاق اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کو بھی توڑنا, تو سب سے پہلے ان صوبوں کی اسمبلیاں توڑیں جن میں ان کی حکومت ہے. ایک تو اب بات کلیئر ہو گئی, 23 دسمبر کو عمران خان نے اناؤنس کر دیا تھا اسمبلیاں ٹوٹنی تھی. اب یہ جو بات کہہ رہی ہیں محترمہ کہ جی اعتماد کا ووٹ لے لیں یا کر لیں, میں ایک لمحے کے لیے چلے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا ووٹ نہیں ہے, ان کے پاس تو ووٹ ہے ہی نہیں نا, ان کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, تو حکومت یہ بھی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے دونوں. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 186 نہیں ہے, آپ نے اکثریت کھو دی ہے, یہی وجہ تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس آپ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اس پر. بات یہ ہے صدر اکثریت کھو دیں یا اسمبلیاں توڑ دیں, اینڈ آف دا ڈے جانا تو الیکشن کی طرف ہے. سوال ان سے یہ اٹھانے والی بات ہے, ایک تو نون لیگ والے اے آر وائی سے اتنا گھبراتے ہیں, ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں اے آر وائی کو بیٹھتے ہوئے, آتے ہی نہیں ہیں وہ. ان سے پوچھنے والی یہ بات ہے, مجھے امید ہے نون لیگ سے کوئی نہ کوئی مجھے سن رہا ہوگا. پچھلی 4 دہائیوں سے اور یہی کان پھٹتے ہمارے سنتے سنتے بھی شباز شریف خادم اعلیٰ پنجاب اور خدمت کی پنجاب کی, اور بڑا ووٹ بینک ہے, اور یہ قلعہ ہے یہ نون لیگ کا. آج عالم یہ ہے پاکستانیوں کہ وہی خادم اعلیٰ پنجاب شباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے, اور ہم چاہتے ہیں پنجاب میں الیکشن کروانا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, یہ گھبرا رہے ہیں الیکشن میں جاتے ہوئے. اگر آپ لوگوں نے 40 یہ بتا رہے ہیں نا ہمیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا پروسیجر آگے بڑھائیں گے, تو وہ ہو رہا ہے منڈے کو. نہیں دیکھیں وہ تو اب چلے گا, 11 جنوری کے اجلاس میں دیکھیں صدف ہم ہر محاذ سے آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے, لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پنجاب میں کریٹ کیا گیا, یہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے. اگر یہ نہیں کرتے آج اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ہم الیکشن میں چلے جاتے, کیونکہ انہیں عوام میں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہ کبھی بھی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. آج یہ پروٹوکول میں ہے, پولیس کی گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ہیں. جس دن یہ اس پروٹوکول سے باہر نکلیں گے, جس دن یہ اقتدار سے باہر نکلیں گے, جس طرح کی معاشی دہشت گردوں نے معاشی قتل کیا ہے نظیم پاکستانیوں کا, پاکستانیوں کے آپ دیکھیں گے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ لوگ تو کمپین نہیں کر سکتے. میرے اپنے شہر سیالکوٹ میں سٹنگ ڈیفنس منسٹر وزیر داخلہ خواجہ آصف بھاگا ہوا ہے عوام سے, سیالکوٹ میں نظر ہی نہیں آتے ہیں, عوام میں یہ آ ہی نہیں سکتے ہیں. 1-2 انہوں نے کوشش کی بھی ہے کنونشن کرنے کی ورکرز, اور اگر آپ خود ہی کلاس میں آپ کو بریک میں دیکھتا ہوں, آپ یہ سوچ رہے ہیں 2022-24 تک چلے جائیں. میں یہاں بریک لیتی ہوں, پھر آپ سے اس پر مزید بات کریں گے, اور شرمیلا ساتھ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر صاحب ذرا کوئکلی ریکال کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کا پلان یہ تھا کہ الیکشن پہ ہم تیزی سے ایسے یوں بھی بڑھیں گے کہ جب 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی الیکشن موڈ میں سارا آ جائے گا, جب اتنی ساری نشستیں خالی ہوں گی, پلس قومی اسمبلی کی سیٹوں سے بھی جو آپ ریزائن کر چکے ہیں اس کی آفیشیل تصدیق بھی ہو جائے گی. اب پنجاب اسمبلی کا معاملہ تو ظاہر ہے عدالتی اس پہ چلا گیا ہے معاملے پہ. کے پی کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں جا کر تصدیق کر رہے ہیں, اب جو ہفتہ آ رہا ہے, تو میں یہ سمجھوں کہ اب جو اگلے ہفتے ویکینڈ پہ ہم آپ اور میں شو کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ مجھے بتا رہے ہوں گے, آپ یہ بتا رہے ہوں گے دیکھیں صدف ہم نے جو کہا تھا کر دکھایا, ہم قومی اسمبلی گئے, ریزائن پہ ویریفیکیشن ساری ہم نے دی اور آفیشیلی آپ لوگوں کا اسٹیٹس ہوگا ریزائن. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, جب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی, پنجاب تقریباً 60% ہے, تو میرا خیال ہے کے پی اسمبلی توڑنا ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بات کر رہا ہوں, وہ اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہوگا, اور الیکشن کی طرف کیا جائیں گے ایک صوبے کو لے کے. اور اگر ہم نے واقعی ہی الیکشن کی طرف جانا ہے, اور اگر یہ وفاق میں الیکشن نہیں بھی کرواتے تو ان دونوں صوبوں میں کم از کم اگلے 5 سال کے لیے الیکشن ہو جائیں گے. پھر ٹھیک ہے, یہ جب بھی چاہیں وفاق میں الیکشن کرواتے رہے. 3/4 سے عمران خان انشاءاللہ آ رہا ہے واپس پنجاب گورنمنٹ میں, کے پی میں, وفاق میں, اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یا ان کے گورنر نے آئین کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے, جو بھی انہیں آئین ایک اختیار دیتا ہے, اس کو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ان کا ڈیسیژن. لیکن پنجاب کا جو بھی فیصلہ ہو ڈاکٹر صاحب, قومی اسمبلی سے آپ لوگ ریزائن دینے کے لیے پراپر طریقے سے آپ لوگ اگلے ہفتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا جمعے تک. دیکھیے 125 استعفے تو وہاں سے بھی آ رہے ہیں. یہ بار بار جو کہتے تھے جی کہ ہمارے اراکین استعفی نہیں دینا چاہتے, پوری قوم دیکھے گی, اے آر وائی چینل دکھا رہا ہوگا, 125 اراکین استعفی اسپیکر صاحب کو دیں گے اور 125 حلقوں میں بائی الیکشن کروا دیں. ٹھیک ہے, یہاں غریب آدمی کے لیے آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, بچوں کے دودھ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس 40-50 ارب پڑے ہیں, ایسے لگائیں ان کے ضمنی الیکشن کے اوپر. دیکھیں, جب تک ملک میں عام انتخابات نہیں ہوں گے, ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی بھول جائیں پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا. جب تک 5 سال کے لیے ایک حکومت نہیں آتی, وہ آ کے ایک اکنامک روڈ میپ دے, فائنینشیل پلان دے, انویسٹر کا اعتماد بحال ہو. آج انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں نا, لوگوں کی ٹویلتھیاں کیش نہیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس کا حل الیکشن ہے؟ شرمیلا دیکھیں صدف, ایک سیکنڈ, ٹیکنیکلی آپ کے ویورز کے لیے صرف ویری کوئکلی, ٹیکنیکلی آج فائنینشلی پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہے. $6 بلین جو ہیں, یو اے کے 2 بلین دینے ہیں, سعودیہ کے دینے اور چائنا کے دینے ہیں, ان کے پاس ہے کیا؟ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے آگے کیا ہے؟ 17-18 ارب ڈالر عمران خان چھوڑ کے گیا, کھا پی گئے ہیں, اڑا دی ہے, پتہ نہیں کہاں انہوں نے کیسے پیمنٹس کی ہیں. یہی وہ بات تھی جو بار بار عمران خان میرے لیڈر جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ اس طرح کی سازش کو روکا جائے, ادروائز تو پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہے گی اکنامک. شرمیلا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں نا, کیونکہ اسپیکر تو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تنخواہیں مرات لے رہے ہیں لیکن استعفوں کی ویریفیکیشن کے لیے نہیں آتے. تو شرمیلا صاحبہ, تصدیق کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یا آپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ریزائن دیں, بائی الیکشن کی صورتحال بھی بنے اور پھر وہی ہو جو ہوا تھا کہ 8 سیٹوں پہ جیت گئے تھے عمران خان, وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیے, جہاں تک استعفوں کی ویریفیکیشن کا تعلق ہے تو اسپیکر صاحب نے جو استعفے منظور ہونے تھے, جن کی ویریفیکیشن ہو چکی تھی, جنہوں نے خود آ کے اس بات کو ویریفائی کیا, ان کے استعفے منظور ہو گئے. لیکن باقی استعفے جن کو اسپیکر صاحب کو بعد میں پرسنل میسیجز آ رہے تھے کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کریں, ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, ان کے استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اسپیکر نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ اب آ رہے ہیں نا سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہے. کہہ دیا, فواد چودھری کہہ چکے ہیں. نہیں, فواد چودھری دیکھیں, عمران خان صاحب کا تو الگ ہی معاملہ ہے. جہاں تک فواد چودھری وہ اسپیکر کے پاس جا کے اس کو میڈیا میں بیٹھ کے کہنا یا ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کرنا اخبار میں, دیٹ از ناٹ انف. اسپیکر کے پاس جائیں اور ہینڈ ریٹن ایک ان کو شک یہ ہے کہ ہم ڈیٹ بتا دیں گے کہ ہم کس دن آ رہے ہیں تو پتہ چلے اسپیکر ہی نہ آئے. وہ تو آپ کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں شرمیلا صاحبہ. تو اسپیکر یہ اجلاس میں رہیں گے؟ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے صدف, یہ اپنے آپ پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں, یہ اپنے لوگوں پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں. اور اس کا جو ایک بہت ہی بڑا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جب بائی الیکشنز ہوئے ان سیٹوں پہ
تو ساری سیٹوں پہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہو گئے. ان کو اپنی جماعت پہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں تھا کہ وہ جیتیں گے یا وہ ان کے ساتھ لوئل رہیں گے. سو انہوں نے ساری کی ساری سیٹوں پہ خان صاحب خود کھڑے ہو گئے. اب دس از اے جوک, کیونکہ ظاہری بات ہے ان ساری سیٹیں تو وہ نہیں رکھ سکتے, ان کو باقی بھی چھوڑنی. اب ان کے اوپر پھر بائی الیکشن ہوں گے, تو یہ پورے الیکشن پروسیس کو ایک مذاق بنا دینا. اور ابھی جو ڈار صاحب بات کر رہے تھے, مجھے مناسب نہیں لگی ان کی بات کہنا کہ ان کے پاس 40-50 ہزار روپے پڑے ہوئے تو یہ الیکشن پہ خرچ کر دیں, آٹا نہ دیں, فلانا کریں نہ کریں. یہ بڑی انسینسٹیو سی بات ہے, ایسی بات ہونی نہیں چاہیے, ایسی بات ایک سیاستدان کو کرنی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں بالکل ایک چیلنجنگ حالات ہیں, بالخصوص سیلاب کے بعد, سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد, جہاں پر ہمیں لاکھوں لوگوں کی بحالی کرنی ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار گھر بار چلا گیا ہے. وہاں پر فوکس صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ان لوگوں کی بحالی کریں. فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میری حکومت, میں الیکشن کرواؤں, میں واپس اقتدار میں آؤں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہم جب سیاستدان دونوں جانب کے یہ کہتے ہیں نا شرمیلا صاحبہ, فواد چودھری اور سعد رفیقوں کے منڈیاں لگ رہی ہیں, پیسوں کی آفرز آ رہی ہیں, تو ظاہر ہے پھر عوام تو یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ پیسے ان چیزوں کے لیے ہیں, عوام پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو ان الزامات انفارچونیٹلی جب ایک ٹگ آف وار ہوگی, جب انفارچونیٹلی ایک ٹگ آف وار ہوگی اور جب میں کی اور اپنی انا کی سیاست ہوگی, تو پھر دیکھیں ہر چیز کے اندر, ہر معاملے کے اندر کچھ بکنے کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ خریدار بھی ہوتے ہیں. یہ انفارچونیٹ چیز ہے, لیٹس ناٹ ڈینائی اٹ. تو آفر وہاں سے بھی ہو رہی ہوگی, خان صاحب کو بھی معلوم ہے. دیکھیں ہم تو یہ شروع میں یہ جب کہتے تھے نا کہ نہیں ان کے پاس نمبرز نہیں ہے اپوزیشن کے پاس, ہم یہ کہتے تھے بھائی اپنے اتحادیوں کو سنبھال لو, آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہی ہوا نیشنل اسمبلی کے اندر, ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک بہت ہی فائن لائن تھی اور ایک بہت ہی تھن میجورٹی کے ساتھ ان کی حکومت تھی خان صاحب کی, لیکن اور یہ کہتے رہے ہمارے پاس نمبرز ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ وہ. ایونچولی کیا ہوا, جب نمبرز کی بات آئی ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کے چلے گئے, اور خان صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو بیٹھے. بتا دیا ہے, لکھ کے دے دیا ہے, اتنا غرور یا اتنا کانفیڈنٹ اپنے آپ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاست ہے, یہاں کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. صدف اینی تھنگ کین ہیپن. ڈار صاحب سن رہی آپ نے, اینی تھنگ کین ہیپن. اور 2024 کا انڈیا تو مریم اورنگزیب دے چکی ہے. اب آپ کیا کہیں گے, ایسے ہی گزارا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اونلی ون تھنگ کین ہیپن ان نیکسٹ فیو ڈیز. الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, یہی سوچتے رہیں گے. آپ دیکھیں اگلے 2 ہفتوں میں الیکشن اناؤنس ہوگا, کم از کم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اقتدار کی ہوس میں وفاق میں بیٹھے رہے. ایک تو پوری قوم نے دیکھا ہے کہ یہ آئے ہی اپنے 1100 ارب روپے کے مقدمات ختم کرنے تھے. کس طرح سے نیب میں ترامیم کی گئی تاکہ انہیں ریلیف مل سکے. NRO 2 جو انہوں نے لیا تھا وہ ایک ایک کر کے آپ دیکھیں سب کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں. سارے جو ملک سے باغے بڑا معنی خیز جملہ کہا شرمیلا نے, وہ کہتی ہیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیاست میں تو اس لیے دیکھیں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ آپ 100% یقین ہے. دیکھیں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو آفر تھی آصف علی زرداری کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو اگلے 10 سال بھی آپ کے ہیں پنجاب میں, وفاق میں, وہ رہیں گے سندھ میں. یہ کمبینیشن جو ووٹ کو عزت دو والوں نے, نون لیگ نے آصف علی زرداری کے ساتھ بنایا, یہ کمبینیشن تو عمران خان کو بھی آفر تھا. عمران خان نے اپنی حکومت قربان کر دی لیکن غلامی قبول نہیں کی, چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. آج وہ اپنی حکومت توڑ رہے ہیں پنجاب اور KP کی. کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار کی ہوس ہے؟ اگر عمران خان کو اقتدار کی ہوس ہو تو وہ پنجاب اسمبلی توڑ رہا ہو, وہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ رہا ہو, پاکستان کے 75% حصے پہ اس کی حکومت ہے آج, وہ سب کچھ چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے پاکستان درست سمت کی طرف جائے. یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. اگر انہیں فکر ہی نہیں ہے نا, ان کے تو پیسے بھی ڈالرز میں پڑے ہیں بھائی, بلینز آف ڈالر پڑے ہیں. انہیں کیا ہے, کل کو الیکشن آ رہیں گے پھر ملک سے چلے جائیں گے, پھر کوئی NRO 3 کی تیاری کریں گے. تو یہ ابھی یہ کچھ بھی کر لیں, یہ الٹا بھی لٹک جائیں, انہیں الیکشن کی طرف جانا ہوگا. واحد حل الیکشن ہے. آج کر لیں, 2 ہفتے میں کر لیں, 4 ہفتے میں کر لیں, ویسے ہی اگلے سال الیکشن ہے.
ویسے ہی اگلے سال الیکشن ہے، لیکن یہاں تو مدت بڑھانے کی بات بھی ہو رہی ہے. شرمیلا آپ کیا کہیں گے ان کے عزم کے حوالے سے؟ کہ کہتے ہیں جی اسمبلیاں 2 ہفتے بعد صحیح 4 ہفتے بعد صحیح تحلیل ہوں گی اور ہم الیکشن میں جائیں گے. چلے خواہشات رکھنے میں تو کسی کا زور نہیں ہے نا، اور پابندی نہیں ہے، تو خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے، اور جہاں امید ہوتی ہے وہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہوپ کے ساتھ انسان آگے چلتا ہے. تو ان کو امید ہے اور ان کی خواہش بھی ہے، لیکن خواہشات پہ حکومتیں بنتی اور گرتی نہیں ہیں، اور خواہشات پہ الیکشنز ہوتے نہیں ہیں. اگین الیکشن از اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ، اور ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تو ویسے ہی ہونے، تو اگلے سال تو ہونے ہی ہے نا الیکشن. وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہونے، تو اگلے سال جب مقررہ وقت ہوگا الیکشن کا تو الیکشن ہو جائیں گے. تو اتنی بے چینی کیوں ہے؟ یہ سب جو ہوا پنجاب میں 2-4 مہینے اوپر نیچے ڈزنٹ کیا ریلی ہم یہ میٹر. سمجھے زرداری صاحب کی مشن جو تھا وہ خبریں یہ تھیں ذرائع سے کہ ناکام ہو گیا. جو ایم پی ایس تھے پرویز الہی کو منانے کا جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا، اس لیے بھی وہ واپس چلے گئے شرمیلا، اور ایم پی ایس کو نہیں توڑ سکے. تو کیا ابھی بھی اسی طرح کی جوڑ توڑ کی سیاست ہے، جبکہ 63A پر جو ہے عدالت اپنا ذہن بتا چکی ہے کہ اب فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی؟ صدر میں ایک چیز جانتی ہوں کہ صدر زرداری صاحب کی کوئی بھی کاوش ناکام کبھی بھی نہیں ہوئی اب تک. سو جس دن انہوں نے کوشش کر لی اور یہ طے ہو گیا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہے کوئی اور آنا ہے، اور زرداری صاحب نے اس مشن کو اٹھا لیا، تو وہ مشن کامیاب ہو جائے گا. تو آئینی طریقہ ہی تو ہوگا نا شرمیلا، یا غیر آئین؟ نہیں، ایک چیز یاد رکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے بانی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 73 کا آئین دیا ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی کوئی ان کانسٹیٹیوشنل غیر آئینی کام نہیں کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں ہم شروع سے یہ کہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہیے. پی ایم ایل این نہیں مانتی تھی، وہ کہتی تھی نہیں استعفے دیں، اور ہم کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. اور جب ہم لے کر آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو وہ کامیاب ہو گیا. ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے اور دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت ہمیں جہاں پر سیاسی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک اور ایسا ایشو ہے، یعنی معاشی عدم استحکام، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور معاشی بحران اور مشکلات عوام کی بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور دور دور تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں اس میں بہتری کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں. روپیہ مسلسل دباؤ میں ہے، اور جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $6 ارب کی سطح پر آ گئے ہیں. تو آج خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اگلی قسط دینی ہے اس کے لیے 3 ہفتوں کا ایک مذاکرات میں ہم دیکھ رہے ہیں تعطل کا ایک شکار ہو گیا ہے. 3 ہفتوں کا وقت دیا ہے جس میں انرجی سیکٹر کی بحالی اور دیگر اقدامات یعنی مزید سخت کرنے کا کہا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں ہوتا تو دوسرے مالیاتی ادارے بھی تعاون نہیں کریں گے، اور اس کا اعتراف خود وزیر خزانہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے ہے کہ لکیلی اور ان لکیلی آئی ایم ایف ہیز بین ڈکلیئرڈ فائنینشیل ورلڈ کا ہیلتھ ڈاکٹر. وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو باقی سارے ادارے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ، آئی ایف سی، آئی بی آر ڈی، اسلامک سب جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ سے ڈیل کرتے ہیں. تو ٹیکس آمدنی کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے دسمبر کے آخری ہفتے میں ایف بی آر نے 635 ارب روپے جمع کرنے جو کہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا. پھر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سپر ٹیکس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. اس بڑھتے ہوئے مالی خسارے کو پورا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ آلریڈی ہی ٹیکسز کی بھرمار ہے، مہنگائی ریکارڈ توڑ رہی ہے، گروتھ 2% پر آ گئی ہے، اور اندرونی اور بیرونی خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس اب سوال سارے یہ ہیں کہ آپشنز کیا رہ جاتے ہیں. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب، ماہر معاشیات، ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا، اب آئی ایم ایف کی مزید پیشگی شرائط سامنے آ گئی ہیں جس کے یہ مزید ٹیکسز لگانے ہوئے، کون سا شعبہ رہ گیا ہے جس پہ ٹیکس لگانے؟ خبر آج یہ بھی تھی کہ جو سستے بازاروں پہ کپڑے ملتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگانے کا کہہ دیا، یعنی کہ اب غریب جو اس کے پاس ایک آپشن تھا جا کے وہ کم پیسوں میں اپنے لیے کچھ خرید لے، وہاں پر بھی ٹیکس لگا دیے. تو یہ آپشنز کیا رہ گئے اب، یا یہی آپشنز ہیں؟ سر تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. سو پہلے تو میں یہ رکھوں کہ آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن ہمارے سامنے رکھا ہے، پر یہ یاد رکھیے کہ ہمیں سب کو پریپیئر کرنا ہے اپنا مائنڈ کہ آئی ایم ایف کے علاوہ پاکستان کے پاس دیر از نو چوائس.
اگر آپ سعودی عربیہ سے پیسے لے بھی لیتے ہیں دیٹ ول ڈیلے یو فار another 2-3 months. بٹ آپ کو انٹرنیشنل اداروں سے آپ بریک نہیں کر سکتے. اب اگر آپ بریک کریں گے تو وہ صورتحال بہت تشویشناک ہوگی، اور جو ڈس آرڈرلی یعنی کہ مشکلات آپ کو سامنے آئیں گی، ڈس آرڈرلی موومنٹ کرنسی کی ہوگی، آپ کے پاس ایسے فارماسیوٹیکل کی کمی ہو سکتی ہے، را مٹیریل کی کمی ہو سکتی ہے. سو لیٹس ناٹ گو دیٹ وے. دیٹس دا فرسٹ میسج جو ہم سب کو سمجھنا ہے. دوسرا میسج یہ ہے کہ IMF سے ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ ہم غریب پر کم سے کم بوجھ ڈال سکیں. اب مسائل کیا ہیں وہاں پہ؟ مسائل یہ ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ ایک ٹیکسز کا شارٹ فال آ رہا ہے. وہ کیسے آ رہا ہے؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہم نے 850 ارب کی کلیکٹ کرنی تھی، اس میں ایک شارٹ فال ہے. 7400 آپ نے صحیح کہا SBR نے کلیکٹ کرنے ہیں، اس میں ایک سپر ٹیکس میں بھی شارٹ فال ہے. جو دسمبر کا ٹارگٹ ہے وہ بہت ہی ہائٹنڈ ہے، میرا خیال ہے اس میں بھی ایک خاطر خاص کمی آ جائے گی. سو IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پورا کیجئے تاکہ آپ کو اور بورو نہ کرنا پڑے، تاکہ آپ کا مالیاتی خسارہ نہ بڑھے. یہ بات غلط نہیں ہے میرے خیال میں. 300 سے 500 کے درمیان ٹیکسز لگا کر اس کو پورا کر لینا چاہیے. بٹ صدر جس کا ذکر ہم نے ابھی نہیں کیا وہ ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے. ہم نے تقریباً 400 ارب کے قریب کی بلیڈنگ کی ہے پہلے کوارٹر میں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بلیڈنگ کو دیکھتے ہوئے ایز این اکانومسٹ اگر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں کہ آپ اپنی قیمتیں صحیح کریں، آپ اپنی TND لاسز کم کریں، آپ اپنی کلیکشن پوری کریں، IMF بھی یہی کہہ رہا ہے آپ کو. تیسری چیز ایک آپ کو تھوڑا سا اپنی کرنسی کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کرنسی 225 پر ہے، مارکیٹ 250 پر ہے، آپ کی ریمیٹنسز ہرٹ ہو رہی ہیں. آپ اگر صدف آپ کے کوئی جانے والے باہر کام کرتے ہوتے تو آبویسلی وہ یہ کرتے کہ میں 25 روپے جو ہے باہر بیچ کر $1000 پہ 25,000 جو ہے زیادہ کما سکتا ہوں. دیز آر دی ایسپیکٹس دیٹ یو نیڈ ٹو سارٹ ٹو موو اہیڈ ود IMF. تو یہ جو سپر ٹیکس کا ہم جو دیکھ رہے ہیں فیصلے کے بعد عدالتی جو گیپ بنا ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ دوسرے جو ٹیکس آمدنی بڑھانے پر زور ہے تو یہ اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں، اور مزید کیسے کم کیے جائیں؟ جو تجویز ابھی آئی کہ مارکیٹس کے جو ٹائمنگ ہے وہ کم کر دیں گے، کیا یہ وہ تمام تر عوامل ہیں جس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ تو دیکھیں آئی تھنک جو راہ راست ہے وہ بڑی کلیئر ہے. ایک تو یہ ہے کہ IMF کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ سری لنکا نے اس کو نہیں اپنایا تھا. تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ لوگوں کو پیٹرول لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اور پھر بھی جو پیٹرول تھا وہ نہیں ملتا تھا. لائف بالکل ڈسٹرب ہو گئی تھی. پھر جو ری شیڈیولنگ ہوگی آپ کو تکلیف بہت ہوگی. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دی آلٹرنیٹو از ویری ڈیفیکلٹ. جہاں آپ کو یہ کنڈیشنالٹیز مشکل لگ رہی ہیں درست، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو نرخوں میں تبدیلی کرنی ہے گیس اور الیکٹریسٹی کی، یہ آپ اپر ایشلونس کے لیے کیجئے اور ریونیو اپنا پورا کیجئے. آپ نے تقریباً میرے خیال میں آپ کا شارٹ فال چاہے 700-800 ارب کے قریب ہو ٹوٹل ملا کے PDL اور دوسرے چیزوں کا FPR کا محصولات کا، کچھ آپ نان ٹیکس ریونیو سے پورا کر سکتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت ہی ٹیکسیشن کر کے پورا کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ اپنے جو PDL ہے ابھی 25 روپے کی گنجائش ہے ہمارے اس پہ ڈیزل پہ، اس کو ایڈجسٹ کریں. تھوڑا سا آپ کو قیمتوں میں جگہ مل رہی ہے. تھوڑا سا آپ یہ کریں کہ اپنے لوگوں کو پریپیئر کریں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بہت ایزیئر ہے کمپیئر ٹو اگر خدا نہ خواستہ IMF علیحدہ ہو جائے. دوسرا آپ ضرور کنگڈم آف سعودی عربیہ سے اگر $3 ارب لے سکتے ہیں تو ہمیں لے لینے چاہیے. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اتھارٹیز بارہا یہ کہہ رہی ہیں، یہ بھی آپ کو ایک کوشن دے گا. اور آخر میں یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا کرنسی کو موو کرنے دیں. کرنسیز دونوں سائیڈ پہ موو کرتی ہیں. جب ہمارا فنڈامنٹلز بہتر ہوں گے تو روپیہ اسٹرینتھن بھی ہوگا. اگر روپیہ یہاں سے تھوڑا سا موو کرتا ہے اور مارکیٹ اور اس کا فرق کم ہوتا ہے، ریمیٹنسز بڑھتی ہیں، ہمارے فنڈامنٹلز بہتر ہوتے ہیں، تو ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں. ایک اور چیز کیجئے، آپ کے پاس اتنے ادارے ہیں، RLNG پلانٹس ہیں، ان کے بیچ کر آپ کچھ پیسے جمع کر سکتے ہیں. اس ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ سے نکلنے کی کوشش کیجیے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے، اب ہم دیکھ رہے ہیں عالمی منڈی میں جو ہم خام تیل ہے اس کی قیمتیں اب کم ہو گئی ہیں، لیکن یہ ریفلیکٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی ہیں. تو عوام کب تک امید رکھیں؟ کتنے عرصے میں اس کا اثر جو ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی مہنگائی میں کمی آئی ہے، خام تیل کی جو قیمت ہے اس کا اثر عوام کو کب تک مل سکتا ہے؟ کب تک وہ ریلیف کی امید رکھیں؟ ایک تو پازیٹو نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک جو ورسٹ تھا ان ٹرمز آف انفلیشن
لیٹس ہوپ کہ وہ گزر گیا ہے. شاید تیل کی قیمتیں بھی تھوڑی سی یہاں پہ رک جائے. لیٹس ہوپ کہ ہم رشیا سے ایک ڈسکاؤنٹڈ اس پر تھوڑا سا تیل بھی حاصل کر لیں. کچھ گیس کی قیمتیں بھی دنیا میں تھمی ہیں. یہاں پہ وہ چیز بڑی ضروری آ جاتی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا رائٹلی کہ کنزرویشن کیجیے. کنزرویشن ملک کے لیے نہ کیجیے. I have said this to people and I say this again. Conservation اپنا گھر ٹھیک کرنے کے لیے کیجیے. الیکٹریسٹی بچائیں گے تو بلز کم آئیں گے. اگر بل کم آئیں گے تو آپ تیل کم خریدیں گے. So you know this is the overall scenario. ایک urgency میں ہے. یہ والے کچھ ایسے سجیشنز آئے جن پر عمل درآمد کر کے بہتری کی گنجائش ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب گفتگو کر رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں جن سے عوام کو بھی ریلیف ملے اور خاطر خواہ انہیں ریلیف ملے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل تک کے لیے آپ سے اجازت